اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ آیت نمبر 58 ہے سورہ نساء 5واں سپارہ۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ حکم کسی اور کا نہیں ہے، یہ حکم کس کا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو۔ کون دیتا ہے ہمیں حکم؟ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو؟ امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ امانتیں کون سی؟ امانات لوٹا دو، ان کو واپس کر دو۔ کس کو؟ جو اس کے اہل ہیں، الی اہلہا، ٹھیک ہے، واپس کر دو جو اس کے اہل ہیں، جو حقدار ہیں، جن کا حق ہے، حقداروں کو ان کا حق دے دو۔ اور جب وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم حاکم بنو اور فیصلہ کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، حاکم بن کر فیصلہ کرو تو کیا کرو؟ لوگوں کے درمیان، بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو کون سا؟ ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو غور سے سنو اور پھر اس پر کیا کرو؟ عمل درآمد کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک سمیع، ایک بصیر، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادّ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ فرمایا جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت کو ادا کر دو، اور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ جو تم سے خیانت کر رہا ہے تو وہ اپنی خیانت کا ذمہ دار تو خود ہے، لیکن اگر تم نے بھی اس کے ساتھ خیانت کی تو کیا ہوا؟ تم دونوں برابر ہو گئے۔ فرق کیا رہا؟ جب دونوں کا جرم برابر ہے تو ظاہر سزا بھی دونوں کی برابر ہوگی۔ تو یہ حکم عام ہے اور ان تمام امانتوں کے لیے ہے جنہیں ادا کرنا انسان پر واجب ہے، جن کا ادا کرنا چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، جیسے ہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، کفارہ ہے، نظر و نیاز جس کو ہم کہتے ہیں نا، منت، آپ نے کوئی نظر مانی ہے کہ یہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم اتنا خیرات کریں گے، اتنے رکعت نماز پڑھیں گے، اور ان امور سے ہو، اگر دوسرے اس کے علاوہ امور سے ہو، ان امور سے ہو جن کے بارے میں انسان کو امین بنایا گیا ہے لیکن بندے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا ان کا تعلق ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حقوق العباد سے ہو، ٹھیک ہے، مثلا وہ امانتیں جو انسان ایک دوسرے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دی، کہیں جا رہے تھے سفر پہ تو رکھ دی، ٹھیک ہے، پہلے تو ظاہر یہ سسٹم نہیں تھا، اب تو لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ نہیں رکھتے کسی کے پاس، لیکن پھر بھی کبھی کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے نا کہ لوگ رکھ ہی دیتے ہیں۔ اچھا اس کو چھوڑ دیجئے، ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ہمارے یہاں امانتیں کس کس طرح سے ضائع ہو رہی ہیں، کس کس طرح سے لوگ دھوکے کے ساتھ لوگوں کی امانتوں کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں اور اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے حوالے سے بھی امانتوں کو ضائع کر رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، روزوں کو ضائع کر رہے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے رکھتے ہیں تو ضائع کر رہے ہیں، نہیں رکھتے تو ضائع کر رہے ہیں، رکھنے والے بھی بہت سے ضائع کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کے بعد وہ دھوکہ دینا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو لوگ ضائع کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فریب بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خلاف سنت پڑھ رہے ہیں، تو نمازیں پڑھ تو رہے ہیں لیکن پڑھنے کے باوجود بھی خلاف سنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق والوں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں،
حق والوں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگوں والی بکری سے حق لیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اپنے سینگ سے مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا، کہ قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور سینگ والی بکری جو دنیا میں اس کو جس نے اذیت دی تھی اس کو کہا جائے گا اپنا بدلہ پورا کر لو۔ اب اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بھی تھوڑا سا سن لیجئے۔ حضرت امام ابن جریر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ابن جریج نے بیان کیا کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی ہر آیت کا کم و بیش کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ کچھ آیات مبارکہ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے حکم جو ہے خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عام نہیں ہوتے، لیکن اکثر کا یہ ہوتا ہے کہ حکم عام ہوتا ہے۔ خاص کا کیا ہے؟ خاص میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا پکارنا، آپ کا بلانا ایسے نہیں سمجھا کرو گے جیسے دوسرے لوگ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ تو اب یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ خاص ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں بھی ہمیں آواز دیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیں تو صحابہ کو اپنی نماز چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن کیا کوئی اور مولانا صاحب یا کوئی صحابی کسی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی تو دور کی بات ہے، جو آپ کے صحابہ ہیں، جو خاص آپ کے شاگرد اور امتی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی صحابی اگر کسی کو نماز کی حالت میں آواز دے تو وہ نماز چھوڑ کر نہیں جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی یہ بات۔ تو اس طریقے سے آواز دینے کے بارے میں سورہ حجرات میں جو بیان ہوا کہ آپ کے سامنے زور زور سے بولنا، یا آپ کے سامنے آپ کو نام لے کر آواز دینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے پکارنا، یہ سب کچھ منع کر دیا گیا۔ لیکن کیا عام لوگ بھی اگر کوئی مولانا صاحب اگر اپنے حجرے میں کمرے میں سو رہے ہوں اور کسی کو کوئی ضرورت ہو، کوئی اپنا حق لینے کے لیے آئے تو کیا آواز نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب ہیں، لیکن جو آیات خاص ہیں وہ خاص ہیں، لیکن اکثر قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ عام ہیں، سب کے لیے ہیں، اللہ کے سب بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ سب کو دے رہا ہے حکم، یا امرکم، تم سب کو حکم دے رہا ہے۔ جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی سلاطین ہیں، جتنے بھی عدالت میں بیٹھنے والے ہیں، جتنے بھی عمراء ہیں، جتنے بھی حکمراں ہیں، فرما رواں بنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ یہ حکم عام ہے اللہ تعالیٰ کا، سب کے لیے ہے۔ لیکن آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ خاص ہے، ایک خاص موقع محل کے ساتھ ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ وہ عام ہے۔ بہرحال اب سنیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہ آیت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبے کی چابیاں لی اور کعبے میں داخل ہوئے تھے، اور آپ جب باہر تشریف لائے تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ امانات یہ جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ، امانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی ان کی سپرد کر دی۔ راوی کون؟ ابن جریج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے سے باہر تشریف لائے تو آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا، اس آیت کی تلاوت اس سے پہلے نہیں سنا۔ تو مشہور بات یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور بہرحال اس کا حکم عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہر نیک و بد کے لیے ہے، یعنی یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ امانت والے کی امانت کو ادا کرے، یہ بات ہر ایک کے لیے ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔
اسی وجہ سے محمد بن کعب، زید بن اسلم اور شہر بن حوشب نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ عمراء یعنی حکام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ اس کو دیں، اس کے لیے رکھیں کہ جو اس کا مستحق ہو، اس کے مستحق کو، حقدار کو تلاش کریں، جو اس کا اہل ہو اس کو تلاش کریں۔ ایسے نہیں کہ ایرے غیر نتف ہر ایک کو جس کو چاہا جو چاہا نواز دیا، جس کو چاہا کیا کیا قاضی بنا دیا، جج بنا دیا، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو گیا، کوئی ہائی کورٹ کا، سٹی کورٹ کا، کیسے ہو گیا بھائی؟ اس کے اہل ہے اس بات کا، پہلے آپ اس کی اہلیت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ اہلیت ہے، قابلیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مخاطب ہر وہ شخص ہے، یعنی ہر وہ شخص اس کا مخاطب ہے جو کسی امانت کا امین ہے، اس میں عوام بھی داخل ہیں اور حکام بھی داخل ہیں۔ حاصل اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل اور مستحق کو پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے اور وعدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ یعنی اکثر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم، قاضی کسے کہتے ہیں؟ جج کو، یہ فیصلہ کرنے والا تو کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں جج کہلاتے ہیں نا وہ، تو قاضی اور حاکم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ قاضی القضاء، یعنی جو آپ کے وہ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے حاکم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، حاکم کے ساتھ ہے۔ کب؟ جب تک وہ ظلم نہ کرے، ظالمانہ فیصلے نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن کا عدل، ایک دن کا انصاف، حق فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نعم یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانتوں کے ادا کرنے، لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے اور اپنی کامل، عظیم اور جامع شریعت پر مبنی احکام کے بجا لانے کا جو حکم دیا ہے، تو یہ بہت خوب نصیحت ہے اور بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی وہ تمہارے اقوال کو سنتا اور تمہارے افعال کو دیکھتا ہے۔ تم کیا بول رہے ہو، کیا فیصلے کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا حکم جاری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اندھیریوں میں بھی۔ اور کیا تمہاری حرکتیں ہیں، کیا تمہارا جیسر پوسچر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تمہاری ساری حرکات و سکنات سے اللہ خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد آپ ذرا وہ حدیث بھی پڑھ لیجئے اور اس حدیث کو بھی اپنے پیش نظر رکھیے، تو آپ کو اس آیت مبارکہ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ یہ آیت مبارکہ کس کے بارے میں ہے۔ یہ ہر ایک کے بارے میں ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔
اور بڑی اس کی تاکید ہے حدیث شریف میں بھی، ٹھیک ہے. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، آیات بینات ہے، لیکن حدیث شریف میں بھی بڑی اس کی تاکید ہے. میں آپ کو حدیث شریف سنا دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول. ٹھیک ہے، ہر شخص کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے جو ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. اور رعیت ہی، ٹھیک ہے، اس کی جو رعایا تھی اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر شخص اپنے مرتبے کے لحاظ سے پاسبان ہے، ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے. امام ہو یا خلیفہ ہو وہ بھی راعی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس نے ملک کی جو باغ ڈور سنبھالی ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے شوہر اپنے گھر والوں کا رئیس ہے، ذمہ دار ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے. تو ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق کیا ہوگا؟ سوال کیا جائے گا. تو کہ آپ نے اپنی امانتوں کے بارے میں کیا کیا، اپنی رعایا کے بارے میں کیا کیا، جن کی ذمہ داریاں آپ کے ذمے تھیں ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا، آپ سے سوال ہوگا. ہر شخص اس کی جواب دے کا ذمہ دار ہے، اس کا جواب اسی کے ذمے ہے. جس کے ذمے نگرانی تھی جواب بھی اسی کے ذمے ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے جواب کی تیاری سے پہلے اپنے عمل کا جائزہ لے لیجئے، اور اپنا جائزہ لیجئے تو اس انداز سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن ہم بھی اس دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. جب جواب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ جواب کے لیے کچھ تیاری بھی کیے، سلیبس پکڑ تو لیا ہے، لیکن اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے. ہم نے تو اپنے بارے میں بھی اور اپنوں کے بارے میں بڑی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش فہمی کے مطابق عمل کی توفیق بھی دے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کچھ زیادہ خوش فہمی کام نہیں آتی جب تک کہ عمل اگر اس کے موافق نہ ہو. تو ایک حدیث شریف مزید سن لیجئے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. خیبر سے جب واپسی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وادی القراء کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر لگا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے تیر بھی، کوئی تیر آیا اور اس نے کیا کیا، اس کو وہ تیر یعنی شہید کر گیا، انتقال ہو گیا ان کا، یعنی لگا ایسا کہ وہ ان کا یعنی کام ہو گیا. لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو. لوگوں نے کیا کہا؟ وہ لوگ کون تھے کہنے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ لوگ موجود تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس کو جنت مبارک ہو، اس کو جنت مبارک ہو. ٹھیک ہے، یہ ذرا غور کیجئے، غور سے سنیے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے یہ، غزوہ خیبر کے موقع پر. حدیث نمبر ہے 4234 ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں کتاب المغازی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے یعنی چرا لی تھی، لے لی تھی، اس نے لی تھی، جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یعنی تقسیم سے پہلے اللہ کے جہاد میں شریک تھے، وہ جنگ میں شریک تھے، اور ایک چادر انہوں نے غنیمت میں سے، جو غنیمت مال غنیمت جو ہے حاصل ہوا، اس میں سے ایک چادر انہوں نے اٹھا لی تھی. ایک چادر، صرف ایک چادر، کتنی قیمت ہوتی ہے ایک چادر کی؟ ایک چادر انہوں نے لے لی تھی مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے، بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے انہوں نے اٹھا کر از خود وہ چادر رکھ لی تھی. اس کی وجہ سے آپ سوچئے ذرا، اس امانت کی وجہ سے کتنی سخت جو ہے وعید ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی جنت مبارک نہیں ہے اس کے لیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی، جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے. کیا؟ آگ بن کر شعلے مار رہی ہے. وہ چادر آگ بن گئی ہے اس کے لیے اور شعلے مار رہی ہے. شعلے دیکھیں آگ کے کبھی آپ نے؟ الامان الحفیظ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم کبھی بھی امانت میں خیانت کریں. اتنا بڑا جرم ہے. اب سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، سب کچھ ایک طرف، اور وہ ایک غنیمت کی چادر جو ہے خیانت کرنا وہ ایک طرف. سوچئے
یہ اور بات ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ ہمیشہ جہنمی نہیں کرتے، ہمیشہ جہنم میں چلے، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے بعد معاف بھی فرمائے گا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر 10-20 سال بھی یا 150 سال بھی اگر جلنا ہو گیا تو کیا یہ برداشت ہے ہم میں آپ میں؟ سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. تو اتنی سخت وعید ہے امانتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے اور آپ کے پاس تو ایسے خوبصورت اعمال بھی نہیں جتنے خوبصورت ان کے پاس اعمال تھے، جتنا خوبصورت ان کے پاس علم تھا. تو میں اور آپ کس بیس پر خیانت کر سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا. اور ایک حدیث شریف اور بھی سن لیجئے، مسلم شریف کی ہے یہ بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، ٹھیک ہے، فرمایا کہ بے شک انصاف کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں اپنے گھر والوں میں یعنی اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ دائیں طرف، داہنی طرف. داہنا جو ہے وہ بائیں سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے نا. تو دائیں طرف ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اس کے بایاں نہیں ہے، دونوں ہی اس کے طرف، دونوں کیا ہیں؟ دونوں دایاں ہیں. تو اس کی طرف ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ کہ جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں، حق والے فیصلے کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے اپنے گھر والے ہوں اور چاہے وہ اپنے ملک والے ہوں، ٹھیک ہے. جو لوگ حق اور انصاف کے فیصلے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ممبر، اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے. سوچئے ذرا. اور اس کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں. خیر، آپ کو ہم نے شان نزول کے بارے میں بتایا. اب شان نزول کی پوری تفسیر آپ سن لیجئے. پوری تفسیر یہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو، اس کو بیت اللہ شریف کا دروازہ نہیں کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے. ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے آپ تشریف لائے. اس وقت عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے منع کیا اور انتہائی ترشی دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی یعنی کہنا قوت برداشت، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا. پھر فرمایا اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، یہ ایک دن میرے پاس ہوگی، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو قریش کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس دن وہ ذلیل ہو جائیں گے. جس دن چابی آپ کے ہاتھ میں آئی وہ تو بڑی ذلیل ذلت، ان کو رسوائی ہو جائے گی، ہلاک ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش جو ہیں وہ زیادہ عزت والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، زیادہ اس گھر کو آباد کرنے والے ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے. اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی ایک دن آپ کے ہاتھ میں چابی ضرور آئے گی. اس بات کا یقین مکے کے کافروں کو بھی تھا. اسی وقت مسلمان ہونے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنے قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے. ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حق بات کرتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے تو اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں. تو وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے مسلمان ہونے کے لیے. اس لیے میں اپنے ارادے کو یعنی پورا نہیں کر سکا. جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، چابی مانگی بیت اللہ شریف کی، تو میں نے پیش کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، وہاں نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے چابی یعنی کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی. جو شخص تم سے یہ کنجی چابی لے گا وہ ظالم ہوگا. مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے، کیونکہ کنجی کون دے رہا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور کیوں دے رہے ہیں؟ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو کہ خاص دین سے تعلق رکھتا ہو تو وہ تو ظاہر ہے اللہ کی ہدایات پر ہی عمل کرتے ہیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو چابی کا حقدار بنا رہے ہیں
اب جو اس سے چھینے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا۔ تو مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدوں کے موافق استعمال کرو۔ تو پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، بلایا اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی، یعنی وہی چابی لینے دینے کی، ہجرت سے پہلے والا جو واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے آپ نے جو فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں نے کلمہ پڑھ کر یعنی اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور اب آگے چلیے، بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے حوالے کیا، کوئی بھی عہدہ کسی کو دے دیا، اور حالانکہ اس کو یہ بات پتہ تھی، اس کے علم میں یہ بات تھی کہ دوسرا جو آدمی ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ ایک آپ ایسے لے لیجئے کہ مسجد کی امامت ہے۔ اب مسجد کی امامت جو ہے آپ اپنے کزن کو دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ وہ آپ کا کزن ہے، آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، آپ اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کا اس سے رشتہ لگتا ہے، حالانکہ اس کو قرآن نہیں آتا، اور آپ کے علم میں یہ ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی دوسرا شخص ہے جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اور وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو مسجد کی امامت کا حق دیا جائے، لیکن آپ اس کو چھوڑ کر صرف اپنی یعنی رشتہ داری نبھانے کے لیے اس کو دے رہے ہیں جو اس کا اہل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز میں لے لیں، اسکول کے ٹیچرز لے لیں آپ، اور آپ عدالت میں بیٹھنے والوں کو لے لیں کہ ان کو فیصلہ کرنے کی تمیز نہ ہو، ان کو قرآن نہ آتا ہو، لیکن آپ نے ان کو عدالت میں بٹھا دیا اس لیے کہ آپ کا ان کا رشتہ لگتا ہے، یا آپ کی وہ خواہ جھوٹ موٹ فیور کرتے ہیں، یا وہ پیسے لے کر پیسے کھا کر غلط اور جھوٹے فیصلے کرنے کے عادی ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھوں وہ بک جائیں گے تو آپ ان کو بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ دوسرا بندہ جو ہے وہ بکتا نہیں ہے، وہ حق فیصلہ کرتا ہے، حق بولتا ہے، وہ بکے گا نہیں، وہ آپ کے پیسوں کے سامنے جھکے گا نہیں، تو آپ نے اس کو چھوڑ کر نااہل کو بٹھا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری صورتیں اور سارے معاملات جو ایسے ہیں، یہ سب خیانت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یعنی جو یہ بیان کی ہوئی آیات ہیں، اس کے خلاف آپ یعنی عمل کرتے ہوئے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ اللہ کی خیانت کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی خیانت کی کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی نااہل کو آپ نے وہ عہدہ دے دیا کہ جبکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب مسلمانوں کی کس نے خیانت کہاں کی؟ اللہ کی خیانت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی، اور سب مسلمانوں کے ساتھ بھی اس نے خیانت کی۔ اب آج آپ غور کر لیں کہ جہاں بھی نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاملات کیا ہو رہے ہیں ہمارے یہاں یہ ابتری کیوں نظر آ رہی ہے؟ سب اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے اور ہم نے قرآن کا جو نظام ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رشوت لے لیا، اس کو عہدہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں، اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے، سارا نظام درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو ہم بخاری شریف کی حدیث شریف سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس فساد کا علاج کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ پھر تم قیامت کا انتظار کرو کہ اب یعنی قیامت آیا ہی چاہتی ہے، اب قیامت آنے والی ہے، اب نظام اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا نظام میں کہ اب جو ہے اس کا حل نہیں ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اب ذرا اس صیغے پہ غور کر لیجئے، امانات، ٹھیک ہے۔ امانات پر آپ غور کیجئے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے،
جمع کا صیغہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ جمع کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں اور مسجد کی امامت بھی داخل ہے اور اسکول کی ٹیچنگ بھی ہے اور بہت کچھ ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور خیانت کی اور بھی قسمیں بتائی گئی ہیں. خیانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن بہت ساری قسمیں بتائی گئی ہیں خیانت کی. اور 3 اور 4 کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسپیسیفک بیان فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اب جب اس کے اندر لڑائی جھگڑا اس سے ہو جائے کسی سے تو کیا کرے؟ گالم گلوچ کرے، الٹی سیدھی بکواس کرے، اول فول بکے. تو یہ 4 تو خصوصی طور پر آپ نے بیان فرمائے. اب دیکھیے آج کل لوگ وعدہ کر کے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو آپ کہیے ہی نہیں، یہاں تک کہ کرایہ دار نے کرائے پہ جب جائے گا تو جھوٹ بولے گا. کتنے بچے ہیں جناب؟ اگر اس کے 9 فیملی ممبر ہیں تو کہے گا 4-5 ہیں. کتنے مزے سے جھوٹ بول دیتے ہیں آرام سے. اسی طریقے سے مالک مکان بھی طرح طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، کرایہ دینے میں تنگ کرتے ہیں، مالک مکان دوسری طریقے سے تنگ کرتے ہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے جو نہ کرے کم ہے. اسی طریقے سے آپ مکان بنوانے لگ جائیں، لوگ کتنا تنگ کرتے ہیں. جناب 2 مہینے کے بعد ہو جائے گا، آج مزدور نہیں آیا. اتنی جھوٹ بولیں گے، اتنا وعدہ خلافی کریں گے، انتہائی نہیں ہے اس کی کوئی. تو سب کچھ معاملہ چوپٹ ہو چکا ہے. اب آپ قیامت کا انتظار کریں. اکیلے گھر میں بیٹھ رہو، جتنا ہو سکے کم سے کم لوگوں سے ملو، قیامت کا انتظار کرو. اب یہ سب قرآن مجید کے فیصلے کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں. اگر اس کی تفصیل میں بھی جائیں تو پھر وہ تو آپ کو گھنٹوں نہیں شاید مہینے بھی لگ جائیں تو بات پوری نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. ٹھیک ہے. اب یہاں ذرا دیکھیے کہ جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو، کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، بین الناس لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نزاع پیدا ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا. تو جب فیصلہ کرنے لگو تو کیا کرو؟ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ فیصلے کی بات جو ہر ایک کے لیے ہے. کیوں؟ ظاہر حکمرانوں کے ساتھ بھی معاملات پیش آتے ہیں، محلوں میں بھی پیش آتے ہیں، بستیوں میں بھی پیش آتے ہیں، گاؤں دیہات میں بھی پیش آتے ہیں، گھروں میں بھی پیش آتے ہیں، خاندانوں میں بھی پیش آتے ہیں. ہوتے نہیں کہ ہر گھر کے لڑائی جھگڑے الگ الگ ہوتے ہیں. کہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ کہیں ساس بہو میں ہو رہے ہیں، کہیں دیورانی جٹھانی میں ہو رہے ہیں، کہیں نند بھاوجوں میں ہو رہے ہیں، کہیں سوکنوں میں ہو رہے ہیں، کہیں پہ جو ہے یونین میں جھگڑا ہو رہا ہے. یونین بنی ہوئی اس میں جھگڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں جناب گیٹ یہ کھلے گا، نہیں جناب گیٹ یہ کھلے گا، نہیں جناب ہمیں اس راستے سے جانا ہے، نہیں ہمیں اس راستے سے جانا ہے. ٹھیک ہے. نہیں جناب صدر جو ہے ہماری کمیٹی کا یہ بنے گا، نہیں ہمارے کمیٹی کا جو ہے چیئرمین وہ بنے گا. تو ہر جگہ جھگڑے ہیں. کون سی ایسی کمپنی ہے جہاں جھگڑا نہیں ہے؟ بتائیے تو صحیح، پتہ تو چلے. کون سی ایسی کمپنی ہے جہاں جھگڑا نہیں ہے؟ کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جہاں جھگڑا نہیں ہے؟ ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں آپس میں، نرسیں لڑ رہی ہیں. کبھی آپ ایڈمٹ ہوئے ہیں ہاسپٹل میں؟ نرسیں لڑ رہی ہوتی ہیں، ہم نے اتنا کام کیا، تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز لڑ رہے ہوتے ہیں، یار جو ہے تم اتنی دیر سے آئے، میں تو کب سے جو ہے انتظار کر رہا تھا تمہارا. مطلب ہر جگہ جھگڑا. آپ دیکھیں اگر تو ہر جگہ جھگڑا ہے. ڈاکٹرز اور پیشنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہے. تو فیصلہ کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. لیکن فیصلہ کرنے والا خود ہی جھگڑالو ہو تو کیا کرے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیر صاحب اگر مرنے کے قریب آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو پیر بنا جاتے ہیں. دوسرا کوئی اتنے مریدین میں، لاکھوں کروڑوں مریدین میں کوئی ایسا مرید نہیں ملتا جو اس بات کا اہل ہو کہ اس کو اس مرید کو پیر بنا دیں. حالانکہ پیری مریدی تو ہے ہی نہیں اسلام میں، لیکن ہے جو جنہوں نے اپنے اوپر لاگو کیا ہے وہ بھی انصاف نہیں کرتے، اپنے عہدے سے بھی انصاف نہیں کرتے. ان کو اپنے بیٹے کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. تو آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ بیٹے کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہوتا جو ان کے پیر کا عہدہ یعنی سنبھال سکے. اسی طریقے سے مسجد کا امام ہے. مسجد کا امام جو اگر مرنے کے قریب آئے گا تو کیا اپنے بیٹے کو مسجد کا امام بنا کر جائے گا کہ اتھارٹی اس کے پاس رہے، چندے اس کے پاس آئیں، تاکہ وہ آرام سے کھل کے کھیل سکے، آرام سے عیاشیاں کر سکے. مدرسے کا جو معتمم ہے کیا ہے؟ اپنے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو بنائے گا، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو بھائی کو بنا دے گا. بس یہی ہے ہمارے یہاں عدل و انصاف. ٹھیک ہے. اور جھگڑوں فیصلے جو ہے کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ جدھر آپ کی طرفداری ہوتی ہے ادھر کرتے ہیں. کبھی آپ نے سب چیزیں دیکھی، کبھی غور کی، سوچا، کبھی اس پر بات کی؟ آپ نے بات کریں بھی تو کیسے کریں؟ پکڑ کے لے جائیں گے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے. کون ہے پوچھنے والا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. جو بھی فیصلہ کرے گا جدھر پیسے ملیں گے ادھر سے فیصلے ہو جائیں گے ادھر کے اس کے حق میں.
اب ظاہر غریب آدمی کے پاس تو نہیں اتنے پیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قومیں کیوں ہلاک ہوئیں؟ تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ امیروں کے لیے کچھ اور حکم تھے، کچھ اور عدل تھا، اور غریبوں کا کچھ اور ان کے لیے فیصلے ہوتے تھے. تو ظاہر ہے یہ ہلاکت کا باعث تو ہے. لوگ باغی تو ہوں گے، پھر ایسے میں لوگ کیا ہوں گے؟ باغی ہو جائیں گے. اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے؟ تو سوچیے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. تو کوئی بھی حق و انصاف کا فیصلہ کرنے والا نظر نہیں آتا، حق بولنے والا نظر نہیں آتا. حق فیصلہ کوئی کیا کرے گا؟ حق بولتا ہی نہیں ہے کوئی. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے، ان آیات بینات پر غور کیجئے. ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامرکم، کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہاں سے شروع کیا جملہ؟ ان اللہ یامرکم. یہاں یاد رکھیے، یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اصل جو حکم ہے کس کا ہے؟ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. جو دنیا کے سلاطین ہیں سب کون ہیں؟ وہ مامور ہیں اس پر کہ اللہ کا حکم، اس کی بات مانیں. ٹھیک ہے. ملک میں اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. صرف کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے، وحدہ لا شریک بادشاہ کا ہے. تمام بادشاہ ختم ہو جائیں گے، تمام بادشاہ جو ہے وہ ان کی حکومتیں پرانی ہو جائیں گی، ان کے رعایا ان کے خلاف ہو جائے گی. تمام بادشاہ بوڑھے، کمزور، مجبور، لاچار، اپاہج ہو جائیں گے. تمام بادشاہ کو موت آئے گی، مر جائیں گے. اللہ وحدہ لا شریک، اس کی بادشاہی کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا. اللہ بوڑھا نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا. اللہ سوتا نہیں ہے. دنیاوی بادشاہ کھانے کے محتاج، اپنی ہی رعایا، اپنی ہی فوج سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارا جو ہے تختہ پلٹ نہ دے، حکومت الٹ نہ دے. اللہ کو اس بات کا خوف نہیں، ولا یخاف عقباہا، اللہ کو اس بات کا خوف نہیں کہ کوئی اس کا پیچھا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ حق بیان فرماتا ہے. تو حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ سب اس کی بات مانیں، سب اس کے مامور ہیں. وہ ہے حکم دینے والا، اور سب اس بات کے پابند ہیں کہ اس کے احکامات کی پابندی کریں. اور یہ اللہ کا ملک امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو عہدے بنائے ہیں یہ سب امانت ہیں، اور امانتیں صرف اس کو دی جائیں جو اس کا اہل ہے، جو لوگوں کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ حق، انصاف، حق فیصلے کر سکتا ہے، لوگوں کو حقوق دے سکتا ہے، دلا سکتا ہے. امیر اس کو بنائیے جو آپ کا بوجھ اٹھا سکے. یاد رکھیے، اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک نائب اور امین کی حیثیت سے ہے، اور اسی حیثیت سے ہو سکتی ہے. وہ ملک کی قانون سازی میں تمام ان اصول کے پابند رہیں گے جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیے گئے ہیں. کوئی اسمبلیوں میں قانون نہیں بنا سکتا قرآن و سنت کے خلاف. جب بھی اسمبلیوں میں قانون بنیں گے قرآن و سنت کے موافق بنیں گے. عدالت میں جب بھی فیصلے تیار ہوں گے تو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب جو ہے رد کر دینے کے لائق ہیں. جب بھی کسی حاکم کے پاس، عدالت کے پاس کوئی بھی مقدمہ آئے تو کیا کریں؟ وہ کس بنیاد پہ فیصلے دیں؟ نسل کی بنیاد پہ، وطن، رنگ کی بنیاد پہ کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے، زبان کی بنیاد پر کہ اس کو انگلش زیادہ اچھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کسی مذہب کی بنیاد پر کہ یہ حنفی شافعی ہے، کسی مسلک کے امتیاز کی وجہ سے یہ ہمارے مسلک کا ہے، ٹھیک ہے، ہم بریلوی ہیں یہ بھی بریلوی ہے، یا ہم دیوبندی ہیں یہ بھی دیوبندی ہے. کس وجہ سے، کس طرح سے فیصلہ کریں؟ نہیں، کسی بھی چیز کا امتیاز کیے بغیر فیصلہ کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق. حق اور انصاف کا فیصلہ کریں، حق پر مبنی بات کہیں. اگر حق کے خلاف آپ نے بات کہی، یاد رکھیے کہ آپ کو مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، مر جانا ہے. آپ کو کمزوری لاحق ہو جائے گی. اگر زندہ بھی رہیں گے بوڑھے ہو جائیں گے، اپاہج و مجبور و معذور ہو جائیں گے. یاد رکھیے آپ کے لیے اپنی بہتری اور آپ کی اپنی خیر خواہی اسی میں ہے کہ مان لیجئے وہ سمیع و بصیر کا فرمان، مان لیجئے. ٹھیک ہے. اس آیت میں دستور مملکت کے خوبصورت اصول بتائے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نصیحت کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سنتا ہے، اور جو بولنے اور فریاد کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، جو گونگا بھی ہو، جو سنتا بھی نہ ہو، بہرا بھی ہو، اس کے حالات کو اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے، خود سنتا ہے.
اس لیے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں۔ انسانی دماغوں کے بنائے اصول دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود ہوا کرتے ہیں، اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلنا کیا ہوتا ہے؟ لازمی ہوتا ہے، ناگزیر ہوتا ہے۔ جس طرح پہلی آیت کے مخاطب اگر آپ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو میں اور آپ سبھی ہیں، اور پھر غور کریں کہ کیا میں اور آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ اللہ تو سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کو معلوم بھی ہے، ہر چیز کی خبر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔